جشن منانا یہ جاہلیت کی اصطلاحیں ہیں، اور غمی پر ماتم کرنا یہ جہالت کے دور کی باتیں ہیں۔ اسلام آیا، اسلام نے ہمیں بتایا خوشی کا موقع ہو، خوشی میسر آئے، خوشی مل جائے تو اس پہ جشن نہیں منانا، شکر ادا کرنا ہے۔ وہ صحیح ہے تسی تو وہ گلیاں دیاں لکڑیاں بن کے بیٹھے ہو۔ اسلام نے کہا خوشی ملے تو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرو۔ زور سے کہو، کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اور غم آ جائے تو ماتم نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اب قرآن مجید آپ کھول کے پڑھیں، غزوہ بدر، غزوہ احد میں نبی اکرم زور سے یاد کرو صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا غم آیا۔ جب سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور کتنی دردناک شہادت ہوئی آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ پوزیشن یہ ہے کہ کائنات کے سردار نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے قوت، طاقت اور غلبہ عطا فرمایا تو میں ایک کے بدلے میں 70 کا مسئلہ کروں گا۔ اتنی دردناک، اتنی اندھوناک حالت ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑے صابر اور صبر کرنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس پوزیشن اور حالت کو دیکھ کر آپ نے کیا فرمایا اگر مجھے غلبہ مل گیا اور مجھے طاقت مل گئی، قوت مل گئی تو میں ایک کے بدلے میں کتنوں کے ساتھ ایسے کروں گا؟ 70 کے ساتھ ایسے کروں گا۔ اللہ نے پیغام بھیج دیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فارمولہ سمجھا دیا، وہ فلسفہ سمجھا دیا کہ غم کا موقع آ گیا ہے، بڑے دکھ کا موقع آ گیا ہے، انتہائی غمی کا وقت آ گیا ہے، اور آیا ہے سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا تو اللہ پاک کے پیغمبر نے وہ جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جواب تو اللہ نے دیا لیس لک من الامر شیء، میرے پیغمبر اختیار آپ کا نہیں، اختیار میرا چلتا ہے، اور اگر آپ نے بدلہ لینا ہی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ یہاں پہ بھی یہی بات اسلام نے سمجھائی ہے کہ غم کا وقت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟
کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے قرآن نے یہ بات بتلائی ہے کہ غمی کا وقت آ جائے تو صبر کرنا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر خدا کی نعمت مل جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ حضرت سلیمان کو بڑی عظمتیں دی ہیں، حضرت داؤد کو بڑی عظمتیں دی ہیں، بادشاہی دی ہے، جنات ان کے لیے مسخر کیے، ہوائیں ان کے لیے مسخر کیے۔ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا۔ نعمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ خوشی آئے تو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ غمی آئے تو صبر کرنا ہے۔ خوشی کے موقع پر جشن منانا اسلام کی اصطلاح نہیں ہے، اور غمی کے موقع پر ماتم کرنا یہ اسلام کی اصطلاح نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے خوشی مل جائے تو شکر کرنا ہے، اور غم آ جائے تو صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی فرمائی ہے اور وفات بھی اسی مہینے میں فرمائی ہے۔ اور اس کی حکمت اور فلسفہ جو لوگوں نے لکھا ہے اس میں ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا دنیا میں آنا بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ سارے مسلمان یہ بات ذہن میں بٹھا لو، میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس دھرتی پر دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی کی ولادت کا منکر ہو۔ ہر بندہ اللہ کے نبی کی ولادت کو مانتا ہے۔ دنیا کا سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی نہیں کرتا ہے، مسلمان بھی نہیں کرتا ہے، مجوسی بھی نہیں کرتا ہے، پارسی بھی نہیں کرتا ہے، یہودی بھی نہیں کرتا ہے، عیسائی بھی نہیں کرتا ہے، ہر ایک کرتا ہے۔ پر حیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں سب سے بڑی خوشی اسی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال کو پیدا فرمایا۔ ہمیں بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑی خوشی ہے۔ جو آپ کی پیدائش پر خوش نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں بہت بڑی خوشی ہے، لیکن اللہ کے قانون نے، اسلام کی اصطلاحات نے ہمیں یہ بتایا ہے خوشی ملے تو شکر کرنا ہے، غم آئے تو صبر کرنا ہے۔ یہ دونوں اللہ نے اس مہینے میں جمع کر دی۔ اگر کسی کو شوق چڑھ جائے خوشی میں، جشن منانے کا، اس کو وفات یاد دلا دی، او خیال کرنا، خیال کرنا، ادھر تو جشن منانے لگا ہے۔ اسی مہینے میں قریب کی تاریخ میں آمنہ کے لال کی وفات بھی ہوئی ہے، تو خوشی منانے لگا ہے۔ وہ دن اس کائنات میں صدمے کا دن ہے، غم کا دن ہے، انتہائی غمی کا دن ہے۔ اتنا غم ہے، اتنا غم ہے، اتنا غم ہے کہ میرے نبی کی لخت جگر، میرے نبی کا بزغہ سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صبت علی الایام سرن لیالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. اتنی دکھ کا دن ہے، اتنی اندھو کا دن ہے، اتنے غم کا دن ہے کہ میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آج جو غم آج میرے اوپر آیا، یہ جتنے غم کا دن میرے اوپر آیا، یہ مصیبت کی گھڑی جو آئی ہے، اگر یہ دن پہ آ جاتی تو دن دن نہ رہتا، رات بن جاتی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر کے ایک مہینے میں قریب کی تاریخوں میں جمع کر کے اللہ تعالیٰ کو چونکہ پتا تھا کوئی آئے گا اس قسم کے کام کرنے والا، جشن منانے لگے تو وفات اس کے سامنے رکھ دی ہے، اور وفات پر اگر ماتم کرنے لگے تو ولادت سامنے رکھ دی ہے. سمجھ بھی آئی کہ باقی اللہ کے نبی لوگ کہتے ہیں جی وہ منکر ہے، العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ. او میرے بھائیو، کیوں نادانوں والی باتیں کرتے ہو، کیوں بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو؟ کون نبی کی ولادت کا منکر ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں ذمہ دار سٹیج کے اوپر سے، مجھے دنیا میں کوئی ایک بندہ بتا دو جو نبی کی ولادت کا منکر ہو. کیوں میں تو منکر ہوں؟ کوئی ہے منکر اس کائنات میں؟ کوئی منکر نہیں ہے. ولادت کا منکر دنیا میں کوئی نہیں. میرے نبی کی سیرت کے منکر بہت ہیں. سیرت کے منکر یار یہ بھائی جو کھڑے ہیں نا، تشریف رکھیں بھائی، اندر تشریف لائیں جائیں. نبی کی ولادت کا منکر کوئی نہیں ہے. میرے پیغمبر کی سیرت کے منکر بہت ہیں کہ کوئی ہیں؟ اگر چلو فرضی کا اگر ولادت منانا ہی دین ہے، پہلی بات تو یہ ہے میرے نبی کی ولادت کہاں پہ ہوئی جی؟ او بولو یار، کہاں پہ ہوئی؟ مکے میں ہوئی ہے نا، یا یہاں کوئی میلاد چوک میں ہوئی ہے؟ لوگ نام رکھتے ہیں میلاد چوک. میلاد چوک کا معنی کیا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ اب کسی کو کہو یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، کہتے دیکھو نبی کی میلاد کا منکر ہے. کہاں پہ ہوئی ہے ولادت؟ مکہ میں ہوئی ہے. بتاؤ جہاں پہ ولادت ہوئی ہے وہاں اس وقت کسی نے میلاد منایا؟ تم کہتے ہو نہیں، میں کہتا ہوں منایا ہے. آج بات الٹی ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، میں کہتا ہوں منایا ہے. منایا کس نے؟ ابو لہب نے. کس نے منایا؟ کس نے منایا؟ کس نے منایا؟ ابو لہب نے منایا. اور میرے بھائیوں اور مسلمانوں، اختلاف سے ہٹ کے، فرقہ بندی سے ہٹ کے، جماعت بندی سے ہٹ کے، گروہ بندی سے ہٹ کے، ہر قسم کے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بات کہنے لگا ہوں. وہاں اس نے منایا ہے، صوبیہ کو آزاد کیا ہے، اس نے گھی کے چراغ جلائے ہیں، اس نے خوشی منائی ہے. لیکن میلاد منانے والا کہاں پہ گیا؟ جہنم. میلاد منانے والا مولانا خضر ایاب صاحب واحیاتیوں کا کرے علاج، واحیاتیوں کا کرے علاج، کمن کا کرے علاج، اسماعیل محمدی کا کرے علاج، واحیاتیوں کا کرے علاج. تقریر میں پہ کرتا نعرے مولوی خضر ایاب صاحب. واہ مولویو تہاڈا انصاف. چلو بہرحال میں پہ تاریخ انصاف میں چلا جاؤں.
وہ جا تو نہیں رہے ہو؟ وہ چوہا نے چوہا، یہ تیسرا چوہا نکلا ہے، دو پہلے ہیں، دو پہلے، یہ تیسرا آیا ہے، بچ بچ کے رہنا۔ جس نے منایا کہاں گیا؟ بولو بولو، کہاں گیا؟ یہ کہتے ہیں اس انگلی سے پانی ملتا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ یدا تو تم نے پرانا سنا ہوا ہے نا، اگلی بات بھی سنو۔ ید بھی ہوتا تو جنس تو ہے نا، اور جنس میں پورا اطلاق ہو جاتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ ما کسب کے اندر ما کسب یہ جو اس نے انگلی کے اشارے کر کے لونڈی کو آزاد کیا، یہ کسب تو اس نے کیا تھا کہ نہیں؟ کیا ہے نا؟ لیکن قرآن کہتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اور میرے بھائیوں، منانے والا کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ اور جس نے نہیں منایا، جس نے نہیں منایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ جس نے نہیں منایا وہ کہاں گیا؟ جنت میں گیا۔ جس نے منایا وہ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ تو اس کے ساتھ چلا جا، مجھے صدیق اکبر کے ساتھ رہنے دے۔ سیرت کے منکر بہت ہے میرے بھائی، سیرت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، میرے پیغمبر کی سیرت بتلانے کی ضرورت ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کی شان بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، نام بھی اعلیٰ، جماعت بھی اعلیٰ۔ میرے نبی کی صبح بھی اعلیٰ، شام بھی اعلیٰ، میرے نبی کا مکہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا سفر بھی اعلیٰ، میرے نبی کا حضر بھی اعلیٰ، میرے نبی کی ہجرت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا بدر بھی۔ ذرا زور سے نا، اب بدر کا نام آیا تھوڑے چپ کرنے لگ گئے ہو۔ میرے نبی کا بدر بھی، میرے نبی کا احد بھی، میرے نبی کا خندق بھی، میرے نبی کا خیبر بھی، میرے نبی کا فتح مکہ بھی، میرے نبی کا تبوک بھی، یہ سب کچھ میرے نبی کا۔ تبوک بھی اعلیٰ، خیبر بھی اعلیٰ، بدر بھی اعلیٰ، احد بھی اعلیٰ، میرے نبی کا آنا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا جانا بھی اعلیٰ، میرے نبی کا رہنا بھی اعلیٰ، میرے نبی کی شان بھی اعلیٰ، میرے نبی کا مقام بھی اعلیٰ، میرے نبی کا پیغام بھی، میرے نبی کا پیغام بھی اعلیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے، انسانیت کو بتا دو۔ لوگوں نے لوگوں کو بتا رکھا ہے، اور نا نا نا، اللہ ڈائریکٹ کسی کی نہیں سنتا ہے، انڈائریکٹ سنا کرتا ہے۔ پہلے ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے پیغام دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے انسانیت کو اس ڈگر سے ہٹایا اور انسانیت کو اس ڈگر پہ لایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک دیہاتی بندہ آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے بتاؤ میرا رب دور ہے یا قریب ہے؟ میں اپنے رب کو پکاروں، میرا رب دور ہے تو زور زور سے پکاروں، میرا رب قریب ہے تو آہستہ آہستہ پکاروں۔ نبی اکرم، اتنے بندے بیٹھے یار زور نال پڑھو، لوگ کی بنالتی پڑھ پڑھ کے روڈ خالی کی تھی بندے تے تساں سچے ہو کے بھی چپ سمم بکمن صلی اللہ ہو، زور نال پڑھو صلی اللہ ہو۔ فکر نہ کرو مولانا پہنچ گئے نے، ای ہوندی تا علامت بدوا مولوی آ بنی تا پہلا مولوی ٹرے جی، اور میں ان چاچے دی گل کو نہ مکسا یہ تھک پہ ہو تو دسائے سے پیچھے سر فکر ہے، میں بھی بنیادی صاحب کا ہمیشہ بیان رہ گا۔ انشاءاللہ کوشش کرتا میں سمیٹ دیتا جلدی جلدی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دیہاتی نے آ کے سوال کیا، اللہ کے نبی نے ابھی اس کو جواب نہیں دیا، جبریل امین آ گئے، اللہ کا پیغام سنا دیا، اللہ پاک نے پیغام اتار دیا، اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب اجیبو، سارے پڑھو ایکڑ، اجیبو، زور نال پڑھو، اچھا آواز نہیں پہ میرے کرنے چاہتا، اللہ دے پیغمبر اے گل سنا دے پہنے اللہ دی طرفوں پیغام آ گیا، میرے بندے میرے بارے میں پوچھ دے، ان کو بتا دو میرے پیغمبر انی فإنی قریب، میں قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ اور میں اس سے زیادہ قریب ہوں۔ اب میں ان مولویوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، مولوی جی آپ کہتے ہیں مکان پہ چڑھنا ہو، چھت کے اوپر جانا ہو، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈی سی سے ملنا ہو، چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے، فلاں کے پاس جانا ہو اس کے اردلی سے ملنا پڑتا ہے، سیکٹری سے ملنا پڑتا ہے، رب کے پاس جانا ہو، یہ وسیلے ہیں، یہ واسطے ہیں، چل تیری بات مان لیتا ہوں، یہ سیڑھیاں ہیں۔ اول بات تو یہ ہے کہ یہ جملے کہنا ہی توہین ہے انبیاء کی، اولیاء کی، چل تیری مان لیتے، یہ سیڑھیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارد سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب لگا ادھر سیڑھی، وہ لگ سکتی ہے سیڑھی نہیں، تو سبھی ٹور پوندے حاجی مولوی رہا آکھا تھا اے لگ سکتی ہے سیڑھی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ پاک فرماتے میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، اور فرمایا اجیبو، کون کہہ رہا ہے؟ مولوی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، اور انڈائریکٹ بھی وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں جو تم سکول میں پڑھتے ہو، مولوی کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ الگ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ، یہ سمجھو؟ وہ سکول والے ہو کالجی ہو ناراض نہ ہو جائے کہ ساڑی توہین پہ کردہ ساڑھے ٹینسز دی، نہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ملتا ہے۔ اللہ پر یہ ملا کا قول ہے کہ وہ انڈائریکٹ ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، دکھ میں پکارے، سکھ میں پکارے، صبح پکارے، شام پکارے، اور کسی کام کے لیے پکارے، کوئی چیز چاہیے مجھے پکارے، اللہ پاک فرماتے ہیں او کائنات کے لوگوں، بھوک آ گئی ہے، رزق لینا ہے تو کس کو پکارو؟ بچے بچیاں نہیں ہیں تو لینے ہیں تو کس کو پکارو؟ نفع نقصان کے لیے کس کو پکارو؟ ہاں جی مصیبت دور کرنی ہے تو اس مصیبت کے دور کرنے کے لیے پکارو تو کس کو پکارو؟ اور بچے بچیاں لینی ہے، آؤ ذرا اللہ کی اس کتاب میں جو میرے پیغمبر کی سیرت ہے، جو میرے پیغمبر کی سیرت ہے، میرے پیغمبر کی سیرت یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیتی ہے۔ اور جس کے گھر میں بچہ نہیں ہے، جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، تعویذ والا نہیں دے سکتا، کوئی دربار، کوئی مزار، کوئی جنڈی، کوئی کنڈی، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گھوڑے کے نیچے سے گزرنے لگ جاتے ہیں، کبھی دیکھیں آپ نے؟
اج انہاں دا دیہڑا تے ایک اور انہاں دا دیہڑا ہو گیا سی. اج گھوڑے پہ نکلنے, اج دنیا گھوڑیاں دے گلے چ ہار ہو سکتی. وہ جانتے ہو نہیں جانتے ہو, چلو بہرحال چھوڑو. اللہ کے نبی کی سیرت کا پیغام ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ کا ایک پیغمبر ہے, اللہ کا ایک پیغمبر ہے, نام اس کا زکریا ہے علیہ السلام. عمر گزرتی چلی جا رہی ہے, عمر زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے, 100 سال سے عمر کراس کر گئی ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا کے گھر میں اولاد کوئی نہیں. کس کے گھر میں؟ اس کے گھر میں. کون ہے زکریا؟ نبی کے گھر میں کوئی نہیں ہے. حضرت زکریا کی اوپر کی طرف دیکھو, حضرت زکریا کے دادے پردادے دیکھو, انبیاء کی جماعت ہے. ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, حضرت اسماعیل ہے, حضرت اسحاق ہے, حضرت یعقوب ہے, حضرت یوسف ہے, یہ انبیاء کا سلسلہ ہے. زکریا علیہ السلام کی داد کی پیڑھی کے اندر وہ سلسلہ چلا جا رہا ہے. زکریا علیہ السلام کے اولاد کوئی نہیں ہے, اور اولاد نہیں ہے زکریا علیہ السلام, اولاد نہیں ہے تو مانگتے کس سے ہیں؟ ذرا یار زور سے کہو, اللہ کا نام زور سے لے لو. باہر پولیس والے بیٹھے, اگر اللہ کے نام پہ آپ کا پرچہ ہوا میں بھگت لوں گا. کس سے مانگتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور, اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں اور چپکے چپکے سے مانگتے ہیں, چپکے چپکے سے مانگتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ ندان حفیہ. چپکے چپکے سے مانگتے ہیں. برادری والے یوں نہ کہنے لگ جائیں اس عمر میں بیٹے مانگ رہا ہے, آہستہ آہستہ مانگ رہے ہیں. کہیں کوئی یوں نہ کہنے لگ جائے مانگ رہے اللہ سے, مانگتے 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 عمر بیت گئی زکریا علیہ السلام کی, 100 سال کے اوپر نیچے ہو گئی ہے. اللہ کے پیغمبر نے اولاد تو نہیں ملی, پر اللہ کا دروازہ چھوڑ کر ابراہیم کی طرف نہیں گئے, اسماعیل کی طرف نہیں گئے, کسی اور پیغمبر کی طرف نہیں گئے. مانگ رہے تو کیسے؟ اذ نادی ربہ. کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اب جس سے مانگ رہے ہیں اللہ کا قانون ہے, اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے, میرے پیغمبر کی سیرت کا پیغام ہے, یہ میرے نبی کا پیغام ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی کوئی پکارنے والا اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو اجیبو کیا کرتا ہے؟ سنتا نہیں, قبول کرتا ہے. اجیبو کا معنی کیا ہے؟ قبول کرتا ہے. جہاں قبول کرتا سنتا وہی ہوتا نا. جتھے تساں تے میں بہندے پے ہاں وہ تو سارے سنتے پے ہوندے نے. گیندے بھی تھلے ٹک ٹک لا کے تکتے پے ہوندے, کتنے گھمن گھیر پہ لگدے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. زکریا علیہ السلام پکار رہے ہیں کس کو؟ اور اس کا فیصلہ ہے مجھے جو پکارتا ہے اجیبو میں قبول کرتا ہوں, دیر سویر کر دیتا ہوں اپنی حکمت کے مطابق, دیر سویر تو کر دیتا ہوں پر قبول کرنے والی ذات صرف میری ہے. حضرت زکریا علیہ السلام پکارے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. مولا بیٹا دے دے, بیٹا دے دے, ایسا دے دے یرثنی وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا. مانگ رہے
وقت گزرتا چلا گیا ہے، اللہ پاک کی شان ہے۔ حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت کے اندر آ گئی ہیں۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی جاتے ہیں حضرت مریم کے دروازے کو بند کر کے چلے جاتے، واپس آتے ہیں پھر دروازہ کھول دیتے۔ یہ اللہ کی بندی اللہ کی عبادت کے اندر لگی رہتی ہے۔ زکریا علیہ السلام آئے، دروازہ کھولا، سامنے جو دیکھا ماں مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ زکریا علیہ السلام دروازہ کھولا ہے، اے مہاٹ جو مہاٹ ہوتی ہے، ایک قدم اندر رکھا ہے ایک قدم باہر ہے۔ سامنے جو دیکھا حضرت مریم سے پوچھتے یا مریم انا لک ھذا، مریم انا لک ھذا، علماء بیٹھے ہوئے، انا زمانیہ بھی ہوتا ہے انا مکانیہ بھی ہوتا ہے، دونوں باتیں یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ نہ تو فلسطین کی منڈی میں یہ پھل موجود ہے، نہ اس علاقے میں موجود ہے، نہ منڈی میں موجود، نہ کسی علاقے میں، نہ اس کا موسم ہے۔ زمانیہ مکانیہ دونوں بناؤ۔ تب بھی زکریا علیہ السلام کہتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، اب ہوتی نہ کوئی ہے، ہاں تو کہ میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جی، ان کی تو لیکھوں میں میکھیں ہوتی ہیں، ہاں جی ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ادھر نہیں ہوں گے تو کہاں